اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 سے شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کل جو ہم نے کچھ آیات پڑھی تھیں، ان کے جو اہم پوائنٹس تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے آیات کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی اور گمراہی کا رستہ اختیار کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انہیں تدریجاً آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں ان کو پکڑیں گے، اور ایسی حالت میں کہ وہ سب جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اور در حقیقت ان کو تو مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ میرا مہلت دینا جو ہے یہ ایک بڑی مضبوط حکمت ہے، ایک بڑی مضبوط تدبیر ہے، جس کے مقابلے میں کوئی اور تدبیر یقیناً نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایک اہم نقطہ جو تھا کہ ان مشرکین مکہ سے ذرا کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے ذرا کہیے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ کوئی اس طرح کا معاملہ، جیسے مشرکین سمجھتے تھے کہ کوئی جن یا کوئی بھوت پریت کا سایہ یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، یا ان کا کچھ بھی جو کہتے تھے وہ، تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، بلکہ وہ تو ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، جس طرح سے پہلے وہ صادق اور امین تھے، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہے، اسی طرح سے آج بھی وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب پیغام دیا تمہیں پہنچانے کے لیے، تو تم اب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو پھر زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور اس میں جو ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، ان کی تخلیق میں ذرا، ان کی ملکیت میں، بادشاہت میں، ان کے نظام میں ذرا غور و فکر کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا موت کا وقت جو ہے، ان کا وقت قریب آ چکا ہو، تو کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اور اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کل دیکھا تھا کہ جتنی کائنات ہے، وہ کائنات میں جتنی موجودات ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں یا جو ہماری نظر میں مردہ ہیں، جن کو ہم مردہ شمار کرتے ہیں، یعنی جاندار اور بے جان، ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ اپنی موت کے بوجھ کو یا اپنے انجام کو اپنے ساتھ لیے پھرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہت بھاری ہے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کے اوپر، جس کو وہ اٹھا کے لیے پھرتی ہیں، یعنی قیامت کا بوجھ وہ لیے پھرتی ہیں۔ اور پھر اہم نقطہ جو کل ہم نے دیکھا تھا علم غیب کے بارے میں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے جو سوالات کیے جاتے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی، جو آپ ہمیں بار بار قیامت سے ڈراتے ہیں، تو قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا وقت در حقیقت صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، وہ جب چاہے گا، صرف وہی ہے جب وہ چاہے گا اپنے وقت کے اوپر اس کو ظاہر کر دے گا اپنے وقت کے اوپر۔ اور کہہ دیجئے کہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو اپنے نفس کا یا اپنے آپ کا بھی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت سارے نفع، بہت سارے سہولتیں یا فائدے حاصل کر لیتا، اور بہت ساری مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ سکتا ہے۔
اور میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 189 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا سارا واقعہ جو وہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا سورہ بقرہ میں بھی اور اسی سورہ میں بھی، شروع میں سورہ اعراف میں بھی۔ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کا زوج بنایا، جوڑا بنایا، اس کا قبل یعنی اس سے پہلے ایک جان یعنی مرد کو پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی یا عورت جو ہے اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ یہ مرد کی طرف ہے کہ تاکہ وہ ایک مرد کو پہلے نفس واحدن، ایک جان یعنی ایک مرد کو بنایا، پھر اس میں سے اس کا جوڑا یعنی عورت کو پیدا کیا یا بنایا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ فلما، پھر جب تغشاہا، اس نے ڈھانک لیا، تغشاہا اس نے ڈھانک لیا اسے، یعنی اس مرد نے اس عورت کو جب ڈھانک لیا، جب ان کا آپس میں تعلق استوار ہوا، حملت حملا خفیفا، تو اٹھایا اس نے ہلکا سا حمل، تو اس کو یعنی اس عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا۔ فمرت بھی، تو لیے پھرتی رہی اس کو، تو وہ پھر لیے پھرتی رہی اس کو۔ جب شروع میں یہ کہہ لیں کہ ایک پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں یا اس حصے میں سمائی ہوئی ہے کہ تم ذرا یاد کرو وہ وقت جب تو جب اللہ نے ایک ہی شخص کو یا ایک ہی مرد کو پیدا کیا، ایک جان کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر انہوں نے پوری اپنی جو بھی معاشرتی معاملات تھے وہ طے پائے، ان کی اولادیں نسلیں آگے بڑھیں، اور آج تم یہاں پر ہو کہ جب مطلب آج تم یہاں پر ہو کہ جب مرد اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے سے رغبت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ ایکچولی ہمیں اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، مکہ کے جو مشرک لوگ تھے، جو بت پرست وغیرہ تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کی اوپن آیت ہے تو اس کی بہت ساری اور بھی برانچز ہمیں ملیں گی جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو کی نشاندہی کی، اور ایسی نشاندہی جیسا کل میں نے ذکر کیا تھا، کل ہم نے دیکھا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج بھی ہمیں ہمارے ماضی، حال اور مستقبل تینوں پیریڈز کی خبر دیتا ہے، اور وہ سچ اور حقیقت کو بیان کر کے رکھتا ہے۔ ہر چیز جو ہے اس میں وہ ہمیں حقیقت نظر آتی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ بہرحال اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ایک جان سے ایک مرد کو، پھر اس کا جوڑا بنایا یعنی عورت کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ہلکا سا حمل ہوا، حمل ٹھہرا تو اسے لیے پھرتی رہی۔ ٹھیک ہے، شروع میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو شروع کا کچھ پیریڈ جو ہے وہ تو احساس بھی نہیں ہوتا، بالکل پتہ بھی نہیں چلتا، نہ ہی ظاہری طور پر نہ ہی کسی طبیعت میں۔ فلما، پھر جب اسقلت، وہ بوجھل ہو گئی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جب حمل جو ہے وہ بڑا ہو گیا اور وہ اس کا بوجھ محسوس کرنے لگی، ٹھیک ہے، اس کی آزمائش اور تکلیفیں جو ہے اس کو آنا شروع ہو گئیں اور وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، تو ان دونوں نے دعا کی اللہ سے، ان دونوں نے یعنی مرد اور عورت، میاں بیوی جو ہیں جن کا وہ بچہ ہو رہا ہے، تو ان دونوں نے، میاں بیوی نے دعا کی اللہ سے۔ کیا دعا کی؟ ربہما، اے ہم دونوں کے رب، ربہما، اے ہم دونوں کے رب، یا اس اللہ سے دعا کی جو ان دونوں کا رب ہے۔ لَإِن، البتہ اگر آتیتنا، تو نے ہمیں دیا، صالحاً، ایک نیک یا تندرست بچہ، اگر تو نے ہمیں ایک تندرست بچہ دیا، لَنَكُونَنَّ، تو ہم یقیناً ضرور ہو جائیں گے،
من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، ہم یقیناً ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب اس کا حمل جو ہے وہ تھوڑا سا بوجھل ہو گیا اور اس کا جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے ویسے ویسے تھوڑی سی کانشیسنس یا تھوڑا سا اس کی طرف توجہ جو ہے وہ اضافی ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف سے ایک پریشانی یا ہر وقت ایک خطرہ سا لاحق رہتا ہے کہ اللہ خیر رکھے، اب یہ وقت قریب ہے تو اب آگے کے معاملات اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ تو ایک بڑا سا وہ کریٹیکل سا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر ان دونوں نے دعا کی، وہ دونوں دعا بھی کرتے ہیں، سارے دعا کرتے ہیں، دونوں نے دعا کی اپنے رب سے جو کہ ان کا رب ہے، کہ اگر تو نے ہمیں یہ بچہ جو ہے یہ تندرست عطا کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم جو ہے وہ عطا کیا، تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک پیریڈ ہے، یہ ایک پہلو ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا کہ جب ان کے اوپر تکلیف ہے، جب ان کے اوپر پریشانی یا کانشیسنس یا اپنے آنے والے کل کے بارے میں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اور دعا کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں سہولت عطا کی یا اگر تو نے ہمیں اس مطلب ہمارا وقت جو ہے اچھا گزار دیا، تو ہم یقیناً شکر گزار ہو جائیں گے، تیرا شکر کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فلما، پھر جب عطاہما صالحا، ان دونوں کو دے دیا، یعنی اللہ نے ان دونوں کو دے دیا تندرست بچہ، جب ان کو دونوں کو تندرست بچہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جعلا، تو دونوں نے بنائے لہو، اس کے لیے شرکاء، شریک، تو دونوں نے اس کے لیے شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے، فیما آتاہما، اس میں جو اس نے دیا ان کو۔ اب وہ بچہ جو ہے یا وہ اولاد جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کی دین ہے۔ اب جب وہ اولاد کا معاملہ چل رہا ہے، جب وہ تھوڑے سے کانشیس پریشان ہے، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارا یہ وقت اچھا گزر گیا اور اچھا بچہ جو ہے وہ تندرست اولاد ہمیں ہو گئی، تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب تندرست بچہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اولاد ان کو تندرست مل گئی، تو پھر ان دونوں نے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے شریک ٹھہرا دیا اس نے جو ان کو دیا، یعنی اس بچے کے دینے کے بعد ان دونوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ فتعالی، پس بہت بلند ہے اللہ عما، اس سے جو یشرکون، وہ سب شریک بناتے ہیں، وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے کھل رہی ہے، جس کا ہمارے سامنے کھل رہی نہیں، اللہ تعالیٰ بے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت موجود ہے۔ مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں، یہ ہم نے بہت دفعہ پہلے پڑھا ہے کہ وہ جو حقیقی اللہ ہے اس کو تو وہ کسی نہ کسی طرح سے پہچانتے تھے بھی ہیں اور پہچانتے ہیں بھی، آج بھی اس کو پہچانتے ہیں، اس کو سپریم گوڈ یا سپریم پاور یا اس طرح کے نام دے کر آج بھی وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ ہاں وہ ایک طاقت یا ایک ہے۔ لیکن جو دوسری دیوتا جو گھڑے ہوئے ہیں، بت تراشے ہوئے ہیں، یہ تو ان کو تو وہ عبادت کرتے ہیں اس مطلب اس کے مختلف پہلوؤں سے، ٹھیک ہے کہ کوئی بارش برسانے کی دیوی ہے، کوئی دن اور رات لانے کے لیے دیوی ہے، کوئی رزق کے لیے ہے، یا جو کوئی صحت اور بیماری تندرستی کے لیے ہے، بہرحال جس طرح سے بھی ہیں واللہ عالم، لیکن وہ انہوں نے بہت سارے گھڑے ہوئے۔ جب ان کے اوپر صحیح مشکل کا وقت آتا ہے، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا اور اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ کچھ آیات آئیں، تو جب ان کے اوپر صحیح آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے حقیقی معبود کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کشتی جو ہے وہ گرداب میں یا بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا۔ لیکن جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر واپس اپنے شریک جو بنائے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کی طرف پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہی ایگزیکٹلی یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ جب ذرا سی ان کے اوپر تھوڑی سی پریشانی ہے یا تھوڑا سا کانشیسنس ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، جیسے ہی وہ اس سے نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تندرست اولاد عطا کر دی، تو انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ ہم تیرے شکر گزار رہیں گے، بلکہ انہوں نے اپنے شرکا جو ہے، جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا، ان کی طرف رجوع کر لیا، ان کی طرف چلا گئے کہ یہ تو میرے فلاں دیوی یا دیوتا یا فلاں بت کے نام کا ہے، اس سے ہم نے دعا کی تھی، یا اس کی کرپا یا اس کی
کیا کہتے ہیں کرپا وغیرہ جو ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ اولاد ملی ہے. پھر اسی کے مطلب آستانوں کے اوپر اور جو بھی ان کے استحان بنے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے وہ ماٹھے ٹیکے اور نظر و نیاز وہاں پر دی, اور جو بھی ان کے باطل عقائد ہیں ان کے مطابق وہ ان کے پیچھے پھر واپس چلے گئے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی تھوڑی بہت نہیں کثیر تعداد ہمارے سو کالڈ جو مطلب مسلمان ہیں, یقیناً وہ مسلمان ہیں, کلمہ کو ہیں, انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ہمیں جو آیات کھل رہی ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنی قوم میں بھی ایسے معاملات چلتے ہیں. ہم اگر خاص کر انڈیا, پاکستان یا بنگلہ دیش یا ایشین کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پر یہ بہت عام ہے, اور خاص کر خواتین جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ گھری ہوئی ہیں کہ مطلب کچھ پیروں فقیروں اور مریدوں کے پیچھے کیا نام لکھے ہوتے ہیں, ولیوں کے پیچھے وہ جاتی ہیں اور وہاں سے نظر و نیاز, اور وہاں پر جا کے اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ, اولاد تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی تو پھر وہ واپس ان کی طرف ہی پلٹے اور انہی کے نام سے پھر نظر و نیاز اور چڑھاوے اور یہ وہ پھر نام بھی بڑے عجیب سب پیران دتا ٹائپ کے نام رکھ دیے, جس سے اندازہ ہو کہ یہ تو فلاں پیر کا یا فلاں ولی کا یا فلاں مزار کی کرامت ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اولاد ہوگی. تو استغفر اللہ, اس سے بہت سارے باطل عقائد جو وہ ہم میں موجود ہے. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں, جو عیسائی اور یہودی اور یہ بت پرست وغیرہ جو ہیں, یہ ان کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے, بلکہ ہمیں تو خود کو دین کی طرف لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے. بہر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے ایسے سارے معاملات کی, خاص کر وہ معاملات جس میں توحید اور شرک کا میٹر جو ہے وہ انوالو ہے, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کریٹیکل میٹر ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی پڑ جائے تو یہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا, تو یہ تو ایک پری کوالیفیکیشن جو اپلیکیشن فارم ہے قیامت کے دن آگے کی منزلیں جو ہیں ان کی طرف بڑھنے کا. یعنی سوال جو آپ کا جنت اور دوزخ کے اہل ہے یا نہیں, اس کنٹیکس میں یا اس سوال جو آپ کے جو پورشن ہے جو اس میں داخل ہونے کے لیے یہ پری کوالیفیکیشن کیا انسان جو ہے یا بندہ جو اس امتحان کے لیے جا رہا ہے, کیا وہ موحد ہے یا مشرک ہے, کیا وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا یا اللہ کو واحد گردانتا تھا, وحدہ الا شریک گردانتا تھا. اگر وہاں پر مشرک کے کالم میں ٹک لگ گیا تو پھر تو اگلی منزلیں اس کے لیے ختم, پھر تو سیدھا اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانا ہے. پھر تو کوئی اس سے سوال جواب نہیں, چاہے اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے برے عمل کیے, دنیا میں جتنے بھی وہ صدقے خیرات کرتا رہا اور جتنے بھی وہ دوسروں کی مدد اور یہ وہ کرتا رہا, خدا نہ خواستہ اگر کسی کے معاملے میں شرک آ گیا, کسی کے نامہ اعمال میں شرک لکھا گیا ذرا سا پہلو بھی, تو اس کا نتیجہ تو بغیر کسی سوال جواب کے ایک ہی ہے. ہاں, وہ کچھ سوال جواب ہوں گے, وہ سوال جواب نہیں ہوں گے, وہ تو صرف آرگومنٹ کہہ لو کہ ہمارے تو یہ فلاں نے شیطان نے بھڑکا دیا اور ہمارے آباء و اجداد ہی ایسا کرتے تھے یا اس طرح کے معاملات. لیکن وہ صرف وہ کوسچن آنسر نہیں ہوں گے کہ کیا وہ جنت کے لیے یا دوزخ کے لیے اہل ہے یا کس طرف کھاتے میں ڈالنا ہے, بلکہ وہ تو ان کے مطلب کاؤنٹر آرگومنٹس ہی ہوں گے بس. ٹھیک ہے, ان کا نتیجہ جو ہے وہ اسی وقت نکل گیا جب وہ ایپلیکیشن فارم کے اوپر پہلے ہی صفحے نہیں فرنٹ ٹائٹل پر آ گیا موحد یا مشرک. وہیں سے اس کا نتیجہ نکل گیا کہ اب یہ مشرک ہے, اس کا راستہ تو وہی ہے آگے. اللہ تعالی ہمیں بہت ہی فضل و کرم سے, خاص فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شمار کرائے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب بندے جن کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نتیجے میں کامیاب لوگوں میں شمار کر کے جنت الفردوس جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ضرور اور ضرور شامل فرمائے, آمین یا رب العالمین. بہرحال یہ آیت جو 190 ہم نے پڑھی, اس میں بھی ہمیں ایک جھلک آ گئی کہ مشرکیوں کے جو وتیرہ ہے وہ تو ہے ہی ہے, ہمارے اندر بھی کچھ ایسی خرابیاں موجود ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ خرابیاں جو ہے یہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے اور لوگوں کو جاہل رکھا گیا اس وجہ سے بھی. اور افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے علماء جو ہیں جو اس ایسے سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہونے کے باوجود کچھ
واللہ عالم کے کیا وجوہات ہیں، ظاہری طور پر کچھ مالی فائدے یا دنیا کے نفع نظر آتے ہیں، لیکن صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ حقیقتاً ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سنی سنائی رہتی ہیں، جیسے ویڈیو کلپس وغیرہ آ گئے، یا کسی نے کوئی شیئر کر دیا، اس میں پتہ چل گیا کہ فلاں عالم جو ہے وہ اس نے وہ خطبہ دے دیا، اور اس طرح سے کلپس تو بہت سارے سنے ہوئے ہیں، لیکن صحیح یقین ہے وہ تو جس کو یقین العین بھی کہہ سکتے ہیں، خود اپنے ایکسپیرینس سے، اور میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس ایسا ہو چکا ذاتی طور پر، جس کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں یا اکثر جو شیئر کیے جاتے ہیں وہ بھی کچھ حقیقت ہی ہوگی، کہ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 30-35 سال پہلے 94-95 کی بات ہوگی، جب کاموں کی میں گجرانوالہ میں رہتا تھا، کاموں کی میں گیا، میں کسی کام سے جمعہ کے دن، تو وہاں پر جمعہ کا وقت ہو گیا، تو کیونکہ وہ میرے لیے نیا علاقہ تھا اور مجھے کوئی زیادہ ادھر ادھر کا پتہ نہیں تھا، اور وقت بھی تقریباً کافی لیٹ ہو گیا، تو میں جو مین سڑک تھی اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کوئی مسجد مجھے مل جائے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ایک مسجد نظر آئی، میں خیر مسجد میں جا کے بیٹھ گیا جمعے کے لیے۔ اب وہاں پر جو وہ مولانا جو خطبہ دے رہے تھے، وہ پورے خطبے میں مجھے کوئی قرآن کی آیت نظر نہیں آئی، لٹرلی ایسا میرے ساتھ ہوا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہیں اس نے کوئی قرآن کی آیت کوٹ نہیں کی، کہیں اس نے کوئی حدیث کوٹ نہیں کی، کہیں اس نے صحابہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، وہ پورے خطبے میں صرف اور صرف ذکر تھا کہ غوث پاک کا، کہ غوث پاک جو ہیں وہ ان کی کرامات کیا تھی، اور غوث پاک کا، اور وہیں سے مجھے ایکچولی وہاں سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، پھر بہت سارے کلپس جو ہیں وہ بعد میں شیئر کیے گئے، جو جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے کیسے معاملات چلتے ہیں، کہ وہ مطلب غوث پاک جو ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا، یا ان کے جو مرید ہیں وہ تو سارے جنت میں ہی جانے والے تھے، اور ان کے جو درس گاہ تھی اس کے ساتھ جو قبرستان، اس قبرستان میں جو مردہ دفنایا جاتا تھا، تو وہ اس کے لیے گارنٹی ہوتی تھی کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا سزا ہو رہی ہے قبر میں، جو کچھ دن پہلے کی قبر تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ قبر میں اس کو عذاب ہو رہی ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ فلاں فلاں شخص ہے، تو یہ فلاں فلاں شخص ہے تو اس کو عذاب ہو رہا ہے، کیا یہ میرا مرید تھا؟ انہوں نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ آپ کا مرید نہیں تھا۔ تو اچھا، تو کیا یہ میرے مدرسے میں آتا تھا، مجھ سے میرے پیچھے یہ جمعہ یا خطبہ یا نماز وغیرہ پڑھتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کے پیچھے نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے دعا کی اس کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو ٹال دیا۔ تو نعوذ باللہ، اس طرح کے معاملات جو ہیں اور اس طرح کی تعلیم اگر ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اگر ہمارے علماء دیں گے، تو ہماری عوام جو ہے، جو پہلے ہی تعلیم سے نابلد ہے، پہلے ہی جن کو بالکل تعلیم نہیں ملتی، وہ ان کو پھر کیا سمجھ آئے گی؟ پہلے ہی جن کی عقل جو معاف ہوئی پڑی ہے، وہ اس طرح کی تعلیمات یا اس طرح کے خطبے سن کر تو مزید اس طرف ہی بڑھیں گے، اور کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تو یہ ایک آیت ایسی آ گئی جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں گمراہی کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ جو ہمیں ایسا بندہ ملے ہم اس کی اصلاح بھی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر بھی قائم رکھے، اور ہمیں شیطان کے جو وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیوشرکون، معذرت کچھ زیادہ وقت لے لیا میں نے پہلی آیت پہ، اسی آیت پہ ہی، بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیوشرکون، کیا وہ شریک بناتے ہیں انہیں، ما لا یخلقو، جو نہیں پیدا کر سکتے، شیئن، کوئی چیز۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری اسی کنٹیکس میں ہے، اسی کنٹیکس میں، چاہے وہ بتوں کے ساتھ معاملہ ہے جو بتوں کے ساتھ مشرکین کرتے تھے، یا چاہے وہ ولی اور وہ جو قبریں اور وہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ان کی تفاسیر آپ پڑھیں گے تو ان کی تفاسیر میں دونوں طرح کی ایگزامپلز کوٹ کی ہوئی ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ تفسیریں یہاں پر نہیں ذکر کر رہا۔ ہمیں یقیناً نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آ گیا، جو پہلے ہم نے بات کی اس کے اوپر، کہ کس طرح سے وہ مشرک لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ جو ہے، اور اسی سے ملتا جلتا عقیدہ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ جو موجود ہیں ان کا بھی ہے۔
تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ شریک بناتے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک پہ ٹھہراتے ہیں جن کو تو جو نہیں پیدا کر سکتا وہ کوئی چیز، جو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، ان کے بس میں اختیار میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی چیز تخلیق کریں یا بنائیں، پیدا کریں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ حقیقت یہ ہے حالانکہ ہم یخلقون، وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ خود تو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ الٹی طرف کہ وہ ان کو خود بنایا گیا۔ یعنی یہ بت جو ہے یہ کھڑے جن کو تراشا گیا وہ تو خود تراشے گئے، وہ کسی اور کو کیا تخلیق کریں گے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم ان کی نصرن مدد کرنے کی، اور نہیں وہ طاقت رکھتے یہ بت اور جو بھی اس طرح کی چیزیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی گئی ہیں، وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی نصرن مدد کرنے کی، کسی کی طرح کی مدد کرنے کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنے نفسوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کی، وہ ان کے پاس کوئی ایسی استطاعت نہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کریں، بلکہ وہ تو اپنے نفسوں کی اپنی حفاظت یا اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ، اور اگر تدعوہم، تم سب بلاؤ انہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، اور اگر تم سب انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لا یتبعوکم، تو نہیں پیروی کریں گے تمہاری۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ ان بتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یا ان مشرکوں کی طرف بھی جو کہ ان بتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو تم اگر ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ سواء، برابر ہے، علیکم، تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم سب پکارو انہیں، ام انتم صامتون، یا کہ تم خاموش رہنے والے ہو، چاہے تم ان کو پکارو چاہے تم ان کو نہ پکارو، خاموش رہو۔ اب ان کے دل اتنے گمراہ ہو چکے کہ وہ تو ہدایت کی طرف آنے والے ہی نہیں، ہدایت کی پیروی ہی کرنے والے نہیں۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اس میں بھی ہمیں ایک حقیقت کھلے گی جس کا ہم نے ہلکا سا تذکرہ پہلے بھی کیا۔ بہرحال، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، تو وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ فادعوہم، سو تم پکارو انہیں، فَلْيَسْتَجِیبُوا، پھر چاہیے کہ وہ سب جواب دیں۔ جب تم پکارو انہیں تو پھر تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، واپس تمہاری بات کا جواب دیں، لکم، تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دیں، تمہاری پکار کے اوپر مطلب تمہیں رسپونڈ کریں۔ اب یہاں پر پہلی آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، وہ تو تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ اب تمہاری طرح ہی بندے ہیں کیسے؟ اب یہ لوگ، یہ تو بتوں کو پکارتے ہیں، یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ تو بتوں کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بندے ہی ہیں تمہاری طرح۔ اب اگر ہم یاد کریں تو جب ہم نے سورہ اعراف میں ہی جو رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں سب سے پہلے رسول جس کی آیات آئی تھی وہ تھی حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اس حضرت نوح علیہ السلام کا جب چیپٹر شروع کیا تھا تو ہم نے تھوڑا سا ماضی اور بیک گراؤنڈ بھی دیکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول اور پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر آئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کے پیغام دیا لوگوں کو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے دور میں کچھ گمراہیاں یا کچھ معاملات جو ہیں وہ تو بگڑ چکے تھے، لیکن شرک کا معاملہ جو ہے وہ پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام یا ان کے دور سے پہلے یا ان کے دور میں شروع ہوا شرک کا معاملہ۔ جب شرک کا معاملہ شروع ہوا تو وہیں سے پھر رسالت کا، رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا۔ اور رسولوں کا جیسا کہ ذکر ہوا کہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی جو پیغام جو رسول ہمیں دیتے ہیں، جو نبی یا کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں، وہ ہے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحد اللہ لا شریک لہ، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود کے عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
یہی سب سے پہلی عبادت. اب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو مشرکین جو عبادت کرتے تھے یا پوجا کرتے تھے اس طرح کے بتوں کی، وہاں ہم نے ذکر کیا تھا ہلکا سا کہ در حقیقت جب شرک کی جو سب سے پہلی قسم جو ایجاد ہوئی تھی یا سب سے پہلی صورت جو ایجاد ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت کے لوگ، کیونکہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ وہ اپنے دین کے رستے سے تھوڑا تھوڑا ہٹ چکے تھے اور گمراہیوں کی طرف پڑے ہوئے تھے کچھ دوسرے معاملات میں، بہت سارے معاشرتی معاملات میں. تو جو ان کے جو بزرگ تھے یا ان کے آباء و اجداد جو بہت ہی زیادہ زاہد اور پرہیزگار بندے تھے، وہ جب ان کی وفات کے بعد وہ ان لوگوں نے سوچا کہ اپنے مائنڈ کو یا اپنے ذہن کو فوکس کرنے کے لیے، کنسنٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جو بزرگ تھے یا اپنے جو ان کے جو عبادت گزار لوگ جو ان کی قوم سے گزر چکے، ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے آستانے بنائے یا ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے ڈیرے ڈال کر ان کے جو تصویریں تھیں ان کی تصویریں نقش کر کے وہاں پر لٹکا دیا، ویزا کر دی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان کے ذریعے، ان تصویروں کے ذریعے اور ان قبروں پر ان کے قریب قریب رہ کر اور ان کی تصویروں کو دیکھ کر ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم فوکس کر سکیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے لیے مطلب اپنا وقت نکالا اور اپنے وقت جو ہے وہ صرف کیا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ان کی طرف جاتا ہے کہ کس طرح سے ان پرانے بزرگوں نے عمال کیے تاکہ ہم بھی اس طرح سے عمل کریں، تاکہ ہم بھی اس طرح سے ہدایت پکڑیں. تو اپنے ذہن کو فوکس کرنے کے لیے انہوں نے یہ شروع کیا. وہاں سے پھر وہ تصویر یا مصوری جو ہے وہاں سے پھر اس کے پتلے بنے اور پھر 3D مطلب بت پرستی شروع ہو گئی، تراشنا شروع ہو گیا پتھروں سے اور لکڑی سے اور مختلف چیزوں سے، پھر وہ بت تراشنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آج تک کے معاملات چلے گئے. یعنی کہ جو شرک کی ابتدا ہے، بت پرستی کی جو سب سے پہلی ابتدا ہے، وہ در حقیقت انہی لوگوں کی یاد میں تھی جو بہت صالح اور نیک بندے تھے اللہ کے، جن کو سامنے رکھ کر، جن کی تصویریں سامنے رکھ کر وہ فوکس کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیا کہ ہم جب ان کو یاد کریں گے تو ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے محنت کرتے تھے، کس طرح سے یہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی اس طرح سے اس کا شکر ادا کر سکیں. تو یہ سب سے پہلی شروعات تھی. وہی ہمیں اشارہ مل گیا یہاں پر اس آیت سے بھی کہ بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو، یہ وہ لوگ جو ہے، یہ تو فردر ایکسپلینیشن کے لیے وہاں پر ہے، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اللہ کے بندے ہیں تمہاری طرح. یعنی وہ تو اب اس دنیا سے گزر چکے. بیک گراؤنڈ میں اگر آج بھی ہم ہندوؤں کی اور جو بت پرست جو ہے ان کی سٹوری یا ان کے ساتھ ابھی کبھی گپ شپ کریں تو آج بھی ہمیں ایسا ملتا ہے کہ وہ جو اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے کچھ قصے سناتے ہیں تو ان کی سٹوریز جو اکثر و بیشتر ایسی لگتی ہیں جیسے نبیوں اور پیغمبروں کو معجزے ملتے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس سے ہمیں ایک تھوڑا سا اندازہ یا احساس بھی ہوتا ہے کہ شاید کہ ان کے یہ جو قصے جو مشہور ہیں جس کے بعد میں انہوں نے بت تراشے ہوئے ہیں، تو ان کے قصے جو ہیں ہو سکتا ہے کوئی نبی یا پیغمبر یا رسول ہوں جن کے قصے جو ہیں ان کی مطلب کتابوں میں یا ان کی کہانیوں میں آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت اندازہ ہوتا ہے اور یہ ہمیں آج صحیح، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ قبروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں وہی طرف لے کر جا رہا ہے. وہی ہمارے سامنے تصویر کشی آ جاتی ہے، منظر سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ان بتوں کے سامنے، ان قبروں کے سامنے تصویریں بنا کر ان کے فوکس کرنے کی کوشش کی. اور آج بھی ہمارا ایک بہت بڑا گروہ جو ایسا کرنے میں مشغول ہے اور ایسا کرنے میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی اس کو وہ ضائع کرتا جا رہا ہے. تو یہ آیت اور اس سے پہلی آیت اور آج کی جو آیات پڑھی اس سے ہمیں بہت کھلے طور پر اشارہ مل گیا، اور یہ ہمیں یقین ہو گیا آج کی آیات پڑھ کر بھی کہ یہ قرآن آج بھی ہمارے لیے حقیقتیں بیان کرتا ہے، ہمارے آج کی بھی اور ہمارے گزشتہ کل کے بھی، اور یقیناً ہمارے آئندہ آنے والے کل بھی اس کے مطابق ہی سچ اور حقیقت ہو کر ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا.
بہرحال بہت تھوڑے سمجھے کو بہت زیادہ جاننا چاہیے، اور میرے کہنے میں یا ہمارے سننے میں اگر کوئی بھول چک ہو گئی یا کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا۔ ہم نے جو بھی بات کہی اور سنی وہ ایک اچھی نیت سے اور کچھ سمجھنے کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر قسم کسی بھی قسم سے، اللہ تعالیٰ شرک کی ہر طرح کی جو قسم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر اور صحیح خالص دین کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری موت ہمیں نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے ان کامیاب بندوں میں ہمارا شمار کرے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے اگلی آیات بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں، لیکن وقت بھی ہو چکا اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے ابھی تقریباً ایک پوسٹ شیئر کی ہے، قیامت میں رشتہ داریوں کا کام نہیں آئیں گی، قیامت میں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ اس میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں کہا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے تو سوچے کہ ایک پیر اپنے مرید کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رشتہ دار اس کے مطالعہ آپ کے کام نہیں آئے گا، اللہ یہ آپ کا جو عمل ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی احادیث سے بھی سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ اے عائشہ، اس دنیا میں مجھ سے جو لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہاری کفالت نہیں کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے یا اس طرح کی حدیث اگر آپ کو صحیح یاد ہے تو وہ صحیح بتا دیں کہ وہ نبی جی کریم ہاں صلی اللہ بالکل علیہ صحیح وسلم کے بات ہے۔ ساتھ بھی بالکل جی 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 شفیق صاحب۔ ہاں وہی وہ حدیث میرے ذہن میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم منی کے آپ نے سجدوں میں کثرت کیا کرو، اپنے سجدوں میں کثرت سے کیا کرو کہ یہ تمہیں اس دن کام آئیں گے انشاءاللہ۔ جی یوں کر کے حدیث تھی انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم مجلس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل اگلی آیات کے ساتھ، بلکہ کل حدیث کا چیپٹر ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور نیک رستہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی خاص کر دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت اور رہنمائی دے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی اپنا سکیں، اور اپنے والدین اور بچوں اور بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے جو بیمار ہیں سب کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں اور مشکلیں آسان فرمائے، اور سب کے لیے اس دنیا میں بھی دین کی اور دین کے ساتھ ساتھ خاص کر جو ہمارے مسائل ہیں، دین کے جو مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارا حل فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔